اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة علی آلہا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انا وعلی من نور واحد۔ بہت اچھے انداز سے گفتگو کا آغاز ہوا، لیکن میں ایمان یا قبول اسلام حضرت علی علیہ السلام پہ ایک جملہ کہہ کے آپ کے سوال کا جواب دیتا ہوں۔ ہمارا عقیدہ و ایمان یہ ہے، دو چیزیں ہیں، ایک ہے اظہار اسلام، ایک ہے قبول اسلام۔ جس طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس ہے کہ وہ یہ نہیں ہے کہ نعوذ باللہ نقل کفر نہ باشد کہ 40 سالوں کے بعد نبی بنے، نہیں، بلکہ وہ خود ارشاد فرماتے ہیں کنت نبیًا آدم بین الماء والطین، میں اس وقت بھی نبی تھا جب ابھی آدم پانی اور مٹی کے درمیان تھے۔ یہ الگ بات ہے۔ اور دوسرے مقام پہ کیا فرماتے ہیں، اول ما خلق اللہ نوری، سب سے پہلے اللہ نے میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کو خلق کیا، تھے سب سے پہلے لیکن آئے سب سے آخر میں، اور پھر آئے تو یہ نہیں ہے کہ جب آئے تو وہ نبی نہیں تھے، جیسے ہی وہ دنیا میں تشریف لائے نبی تھے، لیکن انتظار تھا کہ جب حکم خدا ہو تب اعلان رسالت فرمایا جائے۔ اسی طرح سے یہ جو خاندان اہل بیت ہے، خاندان نبوت ہے، جو رسول فرما رہے ہیں کہ سب سے پہلا میرا نور، پھر فرمایا انا وعلی من نور واحد، میرا اور علی کا نور ایک ہے، تو جب سے مصطفیٰ ہیں تب سے ہی مرتضیٰ ہیں۔ یہ بچپن کے دور میں جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان رسالت فرمایا تو حضرت علی علیہ السلام نے اسلام قبول نہیں کیا بلکہ رسول کے سامنے اظہار اسلام کیا۔ بالکل ٹھیک، توجہ فرما رہے ہیں، اس میں یہ ہے کہ انہوں نے اظہار فرمایا۔ ایک تو بات یہاں پہ یہ ہوگی، اور دوسری بات یہ ہے کہ جس طرح بھی آپ ذکر کر رہے تھے، جب بھی کسی صحابی مقدر مکرم کا نام لیا جاتا ہے تو ہم کسی صحابی کا بھی نام لیتے ہیں تو کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، لیکن جب حضرت علی علیہ السلام کا نام لیا جاتا ہے تو کہا جاتا ہے کرم اللہ وجہہ۔ کرم اللہ وجہہ کا مطلب کیا ہے کہ جن کے چہرے کے اوپر اللہ کا کرم ہے، جن کے چہرے سے اللہ کی عظمت ظاہر ہوتی ہے۔ جب علماء اور فقہاء سے پوچھا گیا کہ کیا وجہ ہے کہ انہیں کرم اللہ وجہہ کہا جاتا ہے تو کہا اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ واحد وہ چہرہ ہے کہ جو بچپن سے لے کر یا یوں کہیں کہ دنیا میں آنے سے لے کر دنیا سے جانے تک کسی بت کے سامنے نہیں جھکا، سبحان اللہ، اس وجہ سے اس کے اوپر اللہ کا کرم ہے۔ تو اس حوالے سے حضرت علی علیہ السلام کا اور پھر کیا مقام ہے، جس طرح کہ شاعر نے فرمایا کہ کسرا میسر نشد ای سعادت بکعبہ ولادت و مسجد شہادت، کہ جن کا آنا کعبہ میں ہے اور جانا جناب مسجد سے ہے۔ تو اس وجہ سے یہ بھی ایک منفرد مقام ہے حضرت علی علیہ السلام کا کہ جب تک کائنات عالم میں بہت لوگ آئے حضرت علی علیہ السلام کی مخالفت کرنے کے لیے، کرتے رہے، کرتے کرتے چلے گئے، کر رہے ہیں، کرتے رہیں گے، لیکن علی کل بھی علی تھا، علی آج بھی علی ہے، قیامت تک علی ہی رہے گا۔ لیکن دو چیزیں جب تک دنیا میں باقی ہیں اس وقت حضرت علی علیہ السلام کی ذات اقدس کی یاد ضرور رہے گی۔ جب تک کعبہ باقی رہے گا حضرت علی علیہ السلام کا آنا یاد رہے گا، جب تک مسجد باقی رہے گی حضرت علی علیہ السلام کا جانا باقی رہے گا۔ اور یہی وجہ ہے، سوال کیا گیا ان کی شجاعت و بہادری کے متعلق، ایسی شجاعت، ایسی بہادری کہ جنگ احد میں، جنگ خندق میں کہ حضرت علی علیہ السلام جب آگے بڑھے تو 1000 بندے کی طاقت رکھنے والا عمر ابن عبد ود، کہ جس کو حضرت علی علیہ السلام نے پچھاڑ دیا، اس کے سینے کے اوپر سوار ہو گئے، لیکن اس نے گستاخی کی، حضرت علی علیہ السلام نے اس کو چھوڑ دیا، اور چھوڑنے کے بعد پھر آگے بڑھے اور آگے بڑھ کر اس کو فنار کیا اور اس کا سر جدا کر کے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں ڈال کر کہا یا رسول اللہ کوئی اور حکم ہو تو علی اس کے لیے بھی حاضر ہے۔ اور اس سے بڑھ کر شجاعت حضرت علی علیہ السلام کی کہ جو ابن حجر مکی اپنی کتاب سوائے کے مورکہ میں بھی تحریر فرماتے ہیں کہ دیکھیے کہ وہ جنگ
جو 40 دنوں پہ محیط ہے جس کو جنگ خیبر کہا جاتا ہے، 39 دن مسلسل گزر گئے، یا 39 دن شب کے وقت حضرت علی علیہ السلام، حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کل میں علم اس کو دوں گا جو قرار ہوگا، غیر فرار ہوگا، اللہ اور اللہ کا رسول اس سے محبت رکھتے ہوں گے اور وہ اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت رکھتا ہوگا، اور اللہ اس کے ہاتھوں پر فتح کرے گا، اور وہ قلعہ قابوس اور اس کا وہ دروازہ جسے دروازہ خیبر کہا جاتا ہے، روایات میں کہ 40 لوگ کم از کم اس دروازے کو بند کرتے تھے، اس کو کھولتے تھے، اور وہ ایک دروازہ حضرت علی علیہ السلام نے اپنے انگشت شہادت اور قوت حیدری کے ساتھ اکھاڑا، اور اکھاڑنے کے بعد اس کو جب، بلکہ روایات یوں ملتی ہیں کہ اکھاڑ کر ہاتھ میں پکڑ کر اس کو اس طرح سے، جس طرح زرہ کو کوئی انسان اپنے لیے آگے بناتا ہے، اس کو انہوں نے اپنے لیے ڈھال بنا کر رکھا، اور ڈھال بنا کر رکھا، پھر اسی کو جناب علی پھینکا، اور اس کے بعد اتنا مال غنیمت صحابہ کرام کو حاصل ہوا۔ امہات المومنین ارشاد فرماتی ہیں کہ فتح خیبر کے بعد اتنی ہم نے کھجوریں کھائی اور اتنا ہمیں مال غنیمت ملا کہ اس سے پہلے نہیں، بلکہ یہاں تک روایت ہے کہ صحابہ کرام کے بچے سونے کی ڈلیوں کے ساتھ کھیلتے تھے، اور یہ سارے کا سارا کمال علی کی ذوالفقار کا اور شجاعت علی اور شجاعت حیدری۔ اختلاف کی بات جو ہے وہ یوں نہیں ہے، اختلاف کی بات بن ایسے رہی ہے کہ اگر کوئی اہل تشیع تھوڑی صحابہ کرام کی گفتگو شروع کر دے تو ان کے مکتبہ فکر کے لوگ کہیں گے شاید یہ تو سنی ہو گیا، اور اہل سنت والجماعت اگر اہل بیت اور مولا علی کی شان بیان کرنا شروع کر دیں تو جب وہ اپنی مسجد میں جائیں گے لوگ ان کو پکڑ لیں گے، جی آپ نے تو جناب علی اہل بیت کرنا شروع کر کے اور شیعہ ہو گئے۔ اختلاف یہاں پہ ہے۔ میں واضح طور پہ یہ کہوں گا جیسے انہوں نے فرمایا، ہم کیونکہ میرا حق بنتا ہے میں اپنا مطمع نظر پیش کروں کہ ہم جو شیعان علی ابن ابی طالب ہیں، ہمارے اوپر یہ اعتراض ہوتا ہے خدا نہ خواستہ کہ یہ صحابہ کو نہیں مانتے یا اہل بیت کو نہیں مانتے۔ میں ذمہ داری سے یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ شیعہ ہی نہیں جو یعنی صحابہ کرام کو نہ مانے یا اہل بیت کو، ازواج النبی کو نہ مانے، لیکن فرق ایک بات کا ہے، ازواج النبی کا ہم احترام کرتے ہیں، اصحاب النبی کا احترام کرتے ہیں، لیکن پاک رسول کے بعد، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد دین اور دین اسلام اور شریعت کی ہر بات علی یا اولاد علی سے لیتے ہیں۔ یعنی مذہب تشیع یہ ہے کہ یعنی صحابہ کا احترام ہے، ازواج النبی کا احترام ہے۔ وہ کیوں ہے کہ سید الانبیاء نے ارشاد فرمایا کہ انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، میں ہوں شہر علم اور علی اس کا دروازہ ہے، جو بھی علم لینا چاہتا ہے وہ دروازے پر آئے۔ اور جیسا کہ انہوں نے ذکر فرمایا، اس کو میں ایک جملہ اور آگے بڑھاتا ہوں، روایت کرنے والے حضرت ابو ہریرہ ہیں، اور خود یہ حضرت عمر فاروق کا جو ہے یہ فرمان ہے، انہوں نے یہ کہا، بلکہ انہوں نے یہ کہا کہ 3 فضیلتیں اللہ نے علی علیہ السلام کو وہ عطا کی ہیں، اگر ان 3 میں سے ایک مجھ عمر کو مل جاتی تو میں عرب کے سرخ اونٹوں سے زیادہ اپنے آپ کو با فضیلت سمجھتا۔ ان 3 فضیلتوں میں سے پہلی فضیلت جو علی کو ملی وہ یہ ہے کہ بنت رسول کے ساتھ عقد ہوا، اور دوسری فضیلت یہ ہے کہ مسجد نبوی کے ارد جتنے صحابہ کرام کے دروازے تھے وہ سب دروازے بند کر دیے گئے سوائے دروازہ علی کے، وہ دروازہ کھلا رہا۔ کیوں دروازہ کھلا رہا؟ اس کی علت بیان کی جاتی ہے کہ ہم میں سے ہر بندہ ہر حالت میں، شریعت کا مسئلہ ہے کہ مسجد میں ہر بندہ ہر حالت میں نہیں جا سکتا، بعض دفعہ انسان پہ کچھ ایسی کیفیتیں طاری ہو جاتی ہیں نجاست کی وجہ سے کہ مسجد میں جانا اس کا حرام ہو جاتا ہے، لیکن اسی کا دروازہ کھلا رہا جو اس طرح طیب و طاہر تھا جس طرح مسجد و طیب و طاہر ہے۔ خود حضرت عمر فرماتے ہیں کہ میں ہر حالت میں نہیں جا سکتا تھا لیکن وہ جا سکتے تھے، ان کا دروازہ کھلا رہا۔ اور تیسری فضیلت کا مفتی صاحب نے خود ذکر کیا کہ خیبر کے دن جو علم ہے وہ حضرت علی علیہ السلام دیا گیا۔ صحابہ کرام خود ہمارا حضرت علی علیہ السلام کی فضیلت کو بیان کرنا یہ جو ہے یہ سنت صحابہ ہے۔ خود حضرت ابوبکر صدیق ارشاد فرماتے ہیں لا یجوز آدن الصراط من کتب له علی الجواز، اس وقت تک کوئی بندہ پل صراط سے گزر ہی نہیں سکتا جب تک علی کے ہاتھ کے لکھا ہوا ٹکٹ اس کے پاس نہ ہو۔ یعنی یہ تو صحابہ ہمیں وہ راستہ دکھا رہے ہیں، اور خود
حضرت عمر فاروق، ان کے بیٹے جناب عبداللہ ابن عمر اور امام حسن علیہ السلام بچپن تھا، بچپن میں کھیل رہے تھے، ان میں کچھ معمولی سے بچوں میں جیسے بات ہوتی ہو گئی، انہوں نے کہا ہے ہمارے غلام کردہ، ہمارے غلام زادے۔ اب یقیناً اس وقت ان کے باپ جو تھے وہ خلیفۃ المسلمین تھے، بھاگتے ہوئے اپنے باپ کے پاس گئے کہ مجھے تو علی کے بیٹے حسن نے اپنا غلام زادہ کہہ دیا ہے۔ حضرت عمر کیا فرماتے ہیں، جلدی کر، یہ کاغذ اور قلم لے کر جا اور ان سے لکھوا کر لا۔ اگر وہ یہ لکھ کے دے دیں کہ انہوں نے آپ کو اپنا غلام زادہ کہا ہے، وہ تحریر میرے کفن کے ساتھ قبر میں رکھنا تاکہ میں رسول کی بارگاہ میں پیش کر سکوں، آپ کے نواسے نے مجھے اپنا نوکر تسلیم کر لیا ہے۔ تو بات یہ ہے کہ صحابہ کا احترام ہے، ازواج النبی کا احترام ہے، لیکن اطاعت جو ہم کرتے ہیں، دین جو لیتے ہیں، وہ پاک رسول کے بعد علی اور اولاد علی سے لیتے ہیں۔ اور یہاں پہ میں یہ جملہ ضرور کہوں گا، یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے کہ شیعت کی تعریف ہی یہ ہے۔ شیعہ کوئی گالی دینے والا بندہ نہیں ہے، کسی ستانے والا نہیں ہے، تکلیف میں ڈالنے والا نہیں ہے۔ شیعہ اس مسلمان کو کہا جاتا ہے جس کا عقیدہ و ایمان یہ ہے کہ پاک رسول کے بعد دین اسلام شریعت کی کوئی بات نہیں ہے، وہ علی یا اولاد علی سے پوچھنا۔ ایک بات، صرف ایک بات کہوں گا، اس وجہ سے وہاں سے لیتے ہیں کہ سید الانبیاء نے ارشاد فرمایا انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ و اطرت اہل بیتی، میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب قرآن اور دوسری اہل بیت، اور اہل بیت کے پہلے فرد کا نام علی ابن ابی طالب ہے۔ بہت خوبصورت، بہت خوبصورت۔ جی جی کہ علامہ صاحب نے کہا نا کہ اہل بیت کا ذکر کریں۔ جیسا کہ سوال آپ نے پہلے کیا، ایک لمحے کے لیے اس کی میں وضاحت، وہی بات ریٹنگ والی نہیں لیکن اس کو بٹانے والی، جیسے خلافت کی بات ہوئی اور بریکنگ میں بھی آپ جو اس وقت وقفے میں بات کر رہے تھے، جی ہمارا جو مطمع نظر ہے وہ یہ ہے کہ خلیفہ بنانا نہ امت کا کام ہے، نہ نبی کا کام ہے، خلیفہ بنانا اللہ کا کام ہے۔ قرآن مجید میں جو نص موجود ہے، اور جہاں پہ نص سے قرآن آ جائے وہاں پہ کسی کا قول قیاس جو ہے اس کی کوئی اہمیت نہیں رہتی۔ خالق کائنات ارشاد فرماتا ہے وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ، کہ اللہ نے کہا کہ میں خلیفہ بنانے والا ہوں۔ اور اسی طرح پھر حضرت داؤد علیہ السلام وَإِذْ جَعَلْنَا دَاؤُدَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ، ہم نے داؤد کو زمین پر اپنا خلیفہ بنایا۔ بہرحال مقصد یہ ہے کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکتبہ تشیع کا جو عقیدہ ہے وہ یہ ہے کہ دنیا سے جانے سے پہلے اپنے 12 خلفاء کا اعلان کر کے بتا کر گئے، جس میں انہوں نے یہ فرمایا کہ یا علی انت اخی و وصی و خلیفتی من بعدی، کہ یا علی تو میرا بھائی ہے، میرا جانشین ہے، میرے بعد میرا خلیفہ ہے۔ اور اس میں یہ ہے کہ خلفاء میں پہلے حضرت علی علیہ السلام، پھر امام حسن، پھر جو 12 امام ہیں ان کو وہ کہا جاتا ہے۔ باقی وہ بات رہی کہ حضرت ابوبکر ہیں، حضرت عمر ہیں، حضرت عثمان ہیں، ان کے بارے میں ہم یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ میں تشریف لے گئے، مدینہ میں جا کر جو پہلی اسلامی ریاست کا قیام فرمایا، اس کے پہلے حکمران، پہلے بادشاہ، اس کو خلیفہ کہیں، بادشاہ کہیں، حکمران کہیں، راہبر کہیں، وہ حضرت ابوبکر ہیں، دوسرے حضرت عمر ہیں، تیسرے حضرت عثمان ہیں، چوتھے حضرت علی ہیں، پانچویں حاکم شاہ معاویہ ہیں، چھٹا پھر یزید ہے، پھر مروان، پھر آگے وہ ساری اس طرح چلتے رہے۔ لیکن کیونکہ نبوت کا عہدہ منصوص من اللہ ہوتا ہے، تو اس طرح رسول کا عہدہ جب رسالت کا منصوص من اللہ ہے تو اس کے جانشین کا خلافت کا عہدہ بھی منصوص من اللہ ہے۔ عقیدہ و ایمان ہمارا یہ ہے۔ اور اس کے بعد آگے کہ حضرت علی علیہ السلام کے متعلق جو ہے، جو پہلا بھی تھا کہ جی شیر خدا، یہ لفظ شیر خدا بھی ہمارے پاس کیونکہ الفاظ کی قلت ہے، کیونکہ کائنات میں طاقت کے لیے سب سے بڑا جانور جو ہے وہ پیش کیا جاتا ہے شیر۔ شیر استعارہ ہے، اس سے بڑا کوئی استعارہ ہے، اس وجہ سے انہیں اسد اللہ کہا گیا، اللہ کا شیر، ورنہ شیر کہاں اور مولا کائنات کہاں، کوئی یہ مقابلہ موازنہ، یہ طاقت بتانے کے لیے۔ اور اس کے علاوہ خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر مقام پر حضرت علی علیہ السلام کے بارے میں وضاحت فرمائی، جیسے میں نے پہلے کہوں فرمایا القرآن مع علی و علی مع القرآن، انا مدینۃ علم و علی بابها، انا دار الحکمت و علی بابها، یا علی انت منی و انا منک، یا علی انت منی بمنزلۃ ہارون من موسیٰ الا لا نبی بعدی، کہ تیری میرے ساتھ وہی نسبت ہے کہ جو ہارون کی موسیٰ کے ساتھ تھی، لیکن جناب ہارون حضرت موسیٰ کے بعد نبی تھے، میرے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا، اس لیے کہ میں ہوں خاتم النبیین۔ اور یہ جو فرمایا حضور
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لحم کا لحمی، دموں کا دمی، جسم کا جسمی، حربوں کا حربی، سلموں کا سلمی، یا علی تیرا خون میرا خون ہے، تیرا جسم میرا جسم ہے، تیرا جناب علی صلح میری صلح ہے، تیری جنگ میری جنگ ہے. اور جس کے ساتھ بلکہ یہاں تک فرمایا زینوا مجالسکم بذکر علی ابن ابی طالب، فرمایا جناب ذکرہ ذکری و ذکری ذکر اللہ، کہ اپنی مجالس کو، مجالس سے مراد یہ نہیں جو شیعہ مجلس کرتے ہیں، کسی بھی بیٹھنے کو محفل کو مجلس کہا جاتا ہے، یعنی اپنی بیٹھک کو، اپنی مجلس کو زینت دو علی کے ذکر کے ساتھ، اس لیے کہ علی کا ذکر مجھ رسول کا ذکر ہے، میرا ذکر جو ہے وہ اللہ کا ذکر ہے، اور اللہ کا ذکر جو ہے وہ عبادت ہوتا ہے. تو اس وجہ سے اور خداوند متعال نے خود جناب حضرت عبداللہ ابن عباس جنہیں مفسر قرآن کہا گیا ہے، وہ ارشاد فرماتے ہیں کہ قرآن مجید میں 300 سے زیادہ آیات حضرت علی علیہ السلام کی شان میں ہیں. اور یہی بات ہے کہ عام جو بادشاہ ہوتے ہیں، عام جو حکمران ہوتے ہیں، ان کے قصیدے جو ہوتے ہیں لوگوں کا، شعروں کا دیوان ہوتا ہے، لیکن جو اللہ کی طرف سے ہادی بن کے آئے اور جس طرح کے اس طرح کے ہادی اور امام ہوتے ہیں، ان کا قصیدہ خود قرآن ہوتا ہے. جس طرح کہ حضرت علی علیہ السلام میدان جہاد میں گئے، اللہ نے فرمایا کأن بنیان مرصوص، یہ تو ایسے لڑتا ہے جیسے سیسا پہلا یہ دیوار ہوتا ہے. بستر رسول پر سوئے، اللہ نے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ. اور جب ان کی امامت کے باری آئی، ارشاد فرمایا یوم ندعو کل اناس بامامہم وکل شیء احصیناہ فی امام مبین. جب چادر تطہیر کے نیچے آئے، اللہ رب العالمین نے فرمایا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. جب رائے خدا میں ان کے گھر سے روٹیاں گئیں، اللہ نے فرمایا ویطعمون الطعام علی حبہ مسکینا ویتیما واسیرا. جب انہوں نے حالت رکوع میں زکوٰۃ دی، اللہ نے فرمایا انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون. اسی طرح جب ہدایت کی باری ہے، فرمایا اہدنا الصراط المستقیم، یہ علی صراط مستقیم ہے. حضرت ابوبکر صدیق نے پوچھا یا رسول اللہ یہ صراط مستقیم جو ہے کہ کون ہے صراط مستقیم؟ خاموش ہوئے. پھر دوبارہ سوال کیا، خاموش. یہ نہیں کہ رسول بتانا، اتنے تک مسجد کے دروازے سے حضرت علی علیہ السلام داخل ہوئے، اشارہ فرمایا صحابہ کے سامنے ھذا صراط مستقیم، یہی صراط مستقیم ہے. اور پھر اہدنا الصراط المستقیم کے بعد ہے صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن کے اوپر اللہ کا انعام ہوا. اب وہ لوگ کون ہیں؟ یہ نہیں یہاں پر ہر مسلمان نماز میں پڑھتا ہے یہ اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر تیرا انعام ہوا. اور جب تک ان لوگوں کا نام نہ لیا جائے نماز میں، کسی کی نماز نہیں ہوتی. یہ اللہ نہیں ہیں غیر اللہ، لیکن ایسے غیر اللہ ہیں کہ جن کے اس سے جدا نہیں، جن کے بارے میں خود قرآن میں فرماتے ہیں وما تشاؤون الا ان یشاء اللہ، تم کچھ نہیں چاہتے مگر وہی چاہتے ہو جو تمہارا خدا چاہتا ہے. اسی طرح آیا ہے جو مبال ہے، اس میں فرمایا تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم. اور وہاں پر بطور نفس رسول خدا کے حضرت علی علیہ السلام گئے. قرآن میں اللہ نے فرمایا کونوا مع الصادقین، ہو جاؤ سچوں کے ساتھ. ان سچوں میں سے ایک حضرت علی علیہ السلام ہے. فرمایا یا ایھا الذین آمنوا وابتغوا الیہ الوسیلہ، اللہ تک پہنچنے کے لیے وسیلہ تلاش کرو. یہ میں ایک بات ضرور کروں گا، وسیلہ بنانا، مفتی صاحب ہے، وسیلہ بنانا بدعت و شرک ہے. اللہ کے بنائے ہوئے وسیلے کو لے کر اللہ تک پہنچنا عین دین اسلام ہے. اور وہاں سے ایک وسیلہ حضرت علی علیہ السلام. کہ اسلام جو ہے وہ نام ہی سلامتی کا ہے، اور مذہب اسلام جو ہے وہ محبت و پیار کا درس دیتا ہے. لیکن آپ سے بھی شکوہ کروں گا کہ 3 ٹرمز آپ نے باجوہ صاحب کو دی اور مجھے جناب علی پھر بریک سے پہلے. علامہ صاحب ہم اس معاملے میں کبھی گستاخی نہیں کر سکتے، ٹائم آپ کے پاس ہے. اس میں یہ ہے ٹائم آپ کے پاس ہے علامہ صاحب، آپ کا ٹائم میرا وقت بھی حضرت کو دے دیجیے. سلامت رہیں آپ. گزارا یہ ہے جناب کہ واقعی حضرت علی علیہ السلام کی شخصیت ایک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد عالمگیر شخصیت ہے. میں وہاں سے یہ بات شروع کروں گا کہ جیسے آپ نے وہ کہا بات ظلم والی. سب سے پہلے تو مظلوم کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بعد اس گھرانے کے اوپر مسلسل جو ہیں وہ زیادتیاں اور ظلم کیا گیا. ظلم کی تعریف ہی یہ ہے کہ عدل ہے، ہر چیز کو اس کے مقام پر رکھنے کا نام عدل ہے، وہاں سے ہٹانے کا نام ظلم ہے. حضرت علی علیہ السلام جیسی شخصیت ہو، اور ایک غیر مسلم مورخ کہتا ہے کہ کاش جتنی بڑی یہ مسلمانوں پاس شخصیت تھی، کاش ان سے کچھ ایسا حاصل کیا جاتا. لوگوں نے ان کو جنگوں میں الجھا کر رکھا ہے. لیکن حضرت علی اس سے بڑا جناب علی ظلم اور کیا ہوگا.
کہ جو داماد رسول بھی ہو، ہم خلیفۃ المسلمین بھی ہو، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا بھائی بھی ہو، مسلمانوں کا حکمران بھی ہو، اور اس کو قتل کر دیا جائے، اور قتل بھی ایسی بے دردی سے کی جائے. اور جناب سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ کے متعلق رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، الفاطمہ تو بضعۃ منی من اضاها فقد اضانی ومن اضانی فقد اضاء اللہ ومن اضاء اللہ فقد کفر ومن رضاها فقد رضانی ومن رضانی فقد رضا اللہ فقد رضا اللہ ومن مومن. یعنی کہ جس نے میری بیٹی فاطمہ میرا حصہ ہے، جس نے اس کو راضی کیا مجھے کیا، جس نے اس کو مجھے راضی کیا اس نے اللہ کو راضی کیا، جس نے اللہ کو راضی کیا وہ جنت میں داخل ہے، وہ مومن ہے. جس نے اس کو تکلیف پہنچائی اس نے مجھے پہنچائی، جس نے مجھے پہنچائی اس نے اللہ کو پہنچائی. جو اللہ کو تکلیف دے وہ کافر ہے. اور وہ کون سی ایسی مصیبتیں تھیں؟ اس سے بڑا ظلم کیا ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے جانے کے بعد خطبہ ہے جناب سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ کا، اور ان کا باقاعدہ مرثیہ ہے کہ صبت علیہ مصائب لو انہا سننا لیا، کہ بابا آپ کی دنیا سے جانے کے بعد مجھے فاطمہ پہ اتنی مصیبتیں آئیں، اگر دنوں پہ آتی تو وہ شہراتوں میں تبدیل ہو جاتے. اور اس سے بڑا ظلم اور کیا ہوگا کہ کائنات عالم میں آج تک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لے کے آج تک، بلکہ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق سے آج تک میری نظر سے کوئی ایسا بندہ نہیں گزرا کہ جس کا جنازہ ایک مرتبہ قبرستان میں گیا ہو اور پھر وہاں سے واپس آ جائے. اور نواسہ رسول ہو، جوانان جنت کا سردار ہو، امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام جیسا، اور ان کا جنازہ گیا اور نانا کے پہلو میں دفن، اور وہاں پر وہ مسلمان نہیں تو کون تھے، امت نہیں تو کون تھی جنہوں نے جنازے کے اوپر تیر برسائے. اور اس سے بڑا ظلم اور کیا ہوگا؟ جو کہا جا رہا ہے کہ صرف مولا حسین پہ ظلم ہوا، مولا علی پہ ظلم نہیں، جناب سیدہ پہ ظلم نہیں، امام حسن پہ نہیں، یہ ظلم ہوا. اور یہ ظلم کرنے والے وہی تھے جنہوں نے ساری زندگی رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ میں چین سے نہیں بیٹھنے دیا، اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو یعنی مجبور کر دیا ہجرت کرنے پر. اور یہ جناب علی بنو امیہ میں سے لوگ ایسے تھے کہ جنہوں نے، اور پھر آگے چلے جائیں، یہ اختلاف کی بات نہیں، حقیقت افہام و تفہیم ہونا چاہیے، لیکن اختلاف نہیں ہونا چاہیے، اس کو ہمیں ایشو نہیں بنانا چاہیے. جب ہم جیسا ایک کا علم قرآن کی آیت پڑھتا ہے کہ من قتل مومنا متعمدا فجزاہ جہنم، جو کسی مومن کو جان بوجھ کے قتل کر دیتا ہے وہ جہنمی ہے. ہم کلمہ گو یہ جب پڑھ لیتا ہے تو جو حضرت علی علیہ السلام کے دور میں، حاکم شام کے دور میں، ام المومنین حضرت عائشہ سلام اللہ رضی اللہ کے دور میں لوگ تھے، کیا انہوں نے قرآن نہیں یہ پڑھا؟ اب یہ ہے کہ وہاں اس دور میں جنگ صفین کو دیکھو، جنگ جمل کو دیکھو، جنگ صفین میں 70,000 مسلمان اور حفاظ قرآن مارے گئے، جن میں صحابہ کرام بھی تھے. آخر ان کو کسی کے کھاتے میں تو ہم نے ڈالنا ہے نا. کیا حضرت علی علیہ السلام نے اور حاکم شام جنہیں کہا جاتا ہے کہ وہ کاتب وہی تھے، انہوں نے یہ آیت نہیں پڑھی؟ یہاں پہ معذرت کے ساتھ ہم کہوں گے، میں کہوں گا ہم ڈنڈی مار دیتے ہیں، یہ نہیں کرنا چاہیے. اس لیے بنیاد ہے رسول کی ساتھ. خدا فرماتا ہے وما اتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو رسول دے وہ لے لو، جس سے رسول منع کرے اس سے رک جاؤ. اگر اہل بیت کا احترام ہے تو وہ بھی سید الانبیاء رسول کی وجہ سے، صحابہ کا احترام ہے تو رسول کی وجہ سے، ازواج النبی کا احترام ہے تو رسول کی وجہ سے. ہماری گفتگو جاری ہے شہادت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کرم اللہ وجہ کے حوالے سے. علامہ صاحب سٹیج آپ کا، سب کچھ آپ کا، ٹائم آپ کا، اجازت ہے سر؟ علامہ صاحب ایسا ہونا چاہیے. علامہ صاحب میں چاہوں گی کہ آپ روشنی ڈالیے گا. محبتیں ہوں وہیں پہ گلے شکوے ہوں. بے شک علامہ صاحب. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ، جیسے باجوہ صاحب آپ نے بولا کہ چیف جسٹس رہے ہیں وہ باقی دور خلافت میں، باقی صحابہ کرام کے، تو منصف پہ آپ پہلے بھی بڑی روشنی ڈالتے تھے، تو ایز اے چیف جسٹس ان کا رول. جی حضرت علی علیہ السلام کو واقعی ہم نے مذہبوں کے اندر قید کیا، جتنی بڑی شخصیت ہے ان سے حاصل نہیں کیا گیا. حضرت علی علیہ السلام کو صرف بحیثیت امام نہ دیکھا جائے، جیسے پہلے میں نے گفتگو میں کہا تھا کہ ہم نبی کو صرف بحیثیت رسول دین کے احکام تک دیکھتے ہیں، نہیں، بلکہ نبی بحیثیت حکمران ہے، بحیثیت قاضی ہے. اسی طرح جب ان کا نائب ہے تو ان کو بحیثیت حکمران، بحیثیت قاضی، بحیثیت سربراہ خاندان، ہر لحاظ سے حضرت علی علیہ السلام کی زندگی کو ہم نے دیکھنا ہے کہ کس تک. بلکہ اگر اس دور کے تمام مسلم یعنی مسلم امہ کے جتنے بھی حکمران ہیں، وہ حضرت علی علیہ السلام کا وہ ایک خط
جب انہوں نے حضرت مالک اشتر کو مصر کا گورنر بنا کر بھیجا تو وہ خط لکھا کہ حکمرانی کے طریقے کیا ہیں. وہاں پر یہ بتایا کہ آپ جا رہے ہو بحیثیت گورنر، تو آپ نے اپنے آپ کو گورنر صرف نہیں سمجھنا، ان لوگوں کا آپ امت مسلمہ کے خادم ہیں، غلام سمجھنا، اپنے آپ کو غلام سمجھنا ہے. اسی طرح حضرت علی علیہ السلام کی حکمرانی، ایک طرف تو ہم یہ کہتے ہیں حضرت علی علیہ السلام سے کسی سوال کیا، انہوں نے کہا کہ اگر کوئی ایک، یعنی اقلیت و حقوق کے بارے میں سنیے گا مولا کا فرمان، کہ اگر میرے دور اقتدار میں، میری حکومت میں اگر کوئی ایک غیر مسلم عیسائی عورت بھی رات کو بھوکی سو جائے تو میں قیامت والے دن اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ میں کیا جواب دوں گا. اور ساری رات روایات میں ملتا ہے کہ حضرت علی علیہ السلام اپنی پشت کے اوپر یہ بوریاں اٹھا کر یتیموں، مسکینوں، بیواؤں کے گھروں میں پہنچاتے تھے. سبحان اللہ. بلکہ کوشش یہ ہوتی تھی، ایک روایت ملتا ہے کہ امام علیہ السلام رات کو کہیں پہ جا رہے تھے تو آگے سے کوئی صحابی، کوئی ملنے والا ملا تو کہا کہاں جا رہے ہیں؟ امام ارشاد فرماتے میں کسی سفر پہ جا رہا ہوں. تو چند دنوں کے بعد پھر وہ آیا، اس نے کہا یہ بوجھ مجھے دے دیں. کہا نہیں، یہ بوجھ اس سفر کے لیے میں نے خود ہی اٹھانا ہے. اور کچھ دنوں کے بعد وہ آیا تو پوچھتا ہے کہ مولا آپ کب واپس آئے؟ کہا کہاں سے؟ مولا فلاں رات مجھے ملے تھے، آپ نے کہا میں سفر پہ جا رہا ہوں. فرمایا کہ وہ کوئی دنیاوی سفر نہیں تھا، وہ آخرت کا سفر تھا. وہ میری پشت کے اوپر جو تھا وہ یتیموں، مسکینوں کا حق تھا جو میں ان کے گھروں تک پہنچانا چاہتا تھا. اور اسی طرح کائنات عالم میں واحد حکمران حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام ایسے ہیں کہ دنیا کے تمام حکمرانوں کے لوگ ظلم سے خائف رہے، اور کائنات کا واحد حکمران حضرت علی علیہ السلام جن کے لوگ عدل کو برداشت نہیں کر سکے. بلکہ یہاں تک کہ خود ان کے بھائی حضرت علی علیہ السلام کے جانب عقیل کثیر العیال تھے، بیت المال سے وظیفہ ملتا تھا. تو انہوں نے سوچا بیٹھ کر کہ یہ وظیفہ مجھے تھوڑا ہے تو کسی کبھی دعوت کرتا ہوں تو آؤں گا تو اپنے بھائی سے کہوں گا تھوڑا وظیفے میں اضافہ کر دو. تو یکم سے انہوں نے سوچنا شروع کیا، مہینے کے آخر پہ دعوت کی. حسنین شریفین بھی ساتھ تھے، مولا علی علیہ السلام بھی جب تشریف لائے تو دعوت کی. دعوت کے بعد جناب کھانے پینے کے بعد حضرت علی علیہ السلام نے حال حوال پوچھا، جیسے ہم کسی شخصیت کو، سیاسی شخصیت کو گھر پہ بلائیں نا تو بعد میں جناب بیٹے کی درخواست رکھ کے آگے رکھ دیتے ہیں ہمارا یہ بھی کام ہو جائے. تو انہوں نے بھی ایسے کہا جی کہ باقی تو گزر اوقات ٹھیک ہے لیکن کثیر العیال ہوں، بیت المال سے جو مجھے وظیفہ ملتا ہے وہ کم ہے. مثال کے طور پر 100 درہم ملتا تھا. تو انہوں نے کہا اچھا عقیل بھائی واقعاً کم ہے؟ کہا مولا کم ہے. کہتے ہیں پھر سوچ لو، پوچھنے والا میں علی ہوں، کم ہے؟ کہا مولا کم ہے، گزر اوقات نہیں ہوتا. فرمایا اگر گزر نہیں ہوتا تو پھر ہم 3 بندوں کی دعوت کیوں کی؟ گھر میں 3 بندوں کی دعوت کیسے کر دی؟ کہا جی میں نے پچھلے مہینے سوچا تھا یہ تھوڑی بچت کر کے تو 3 درہم بچا کر میں نے کہا کہ آپ کی یہ مہینے کے آخر پہ 3 بندوں کی دعوت کر دوں گا. امیر کائنات حضرت علی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کیا یہ مہینہ ان 3 درہم کے بغیر 97 درہم سے گزر گیا؟ کہا گزر گیا. امام ارشاد فرماتے ہیں بیت المال پہ جو مامور تھا، کل سے عقیل کے وظیفہ سے 3 درہم کم کر دو. واہ واہ سبحان اللہ. 97 درہم سے ان کا مہینہ گزر جاتا ہے. اور اسی طرح کچھ لوگ حضرت علی علیہ السلام کے پاس ذاتی کام کی غرض سے آئے، وہاں پر وہ حکومت کا کام کر رہے تھے. جب وہ آئے تو بات شروع کی تو 2 چراغ تھے. اس دور کے مسلم حکمرانوں کو دیکھنا چاہیے بیت المال کو استعمال کیسے کرنا ہے. انہوں نے کیا کیا، 2 چراغ تھے. جو حکومت کے بیت المال سے چراغ جل رہا تھا اس کو حضرت علی علیہ السلام نے بند کیا، دوسرے کو جلایا. انہوں نے کہا مولا کتنا تیل لگتا تھا؟ کہا نہیں، وہ میں حکومت کا کام کر رہا تھا، امت کا کام کر رہا تھا، اس لیے وہ بیت المال سے تھا اور یہ میری ذاتی بات تھی. اور اس وجہ سے آج کے اور ہم نے کیا احساس ذمہ داری ہے؟ یہ احساس ذمہ داری ہے کہ جو شخص ایک لمحہ کے لیے بیت المال کے مال سے جلنے والے دیے کے تیل کو برداشت نہیں کرتا اور باقی وہ امت کے کیسے حقوق کو پورا کرے گا. تو اس لیے پھر حضرت علی علیہ السلام کی قضاوت، جیسا کہ پہلے باجوہ صاحب نے ارشاد فرمایا، وہ قاضی القضاء ہیں حضرت علی علیہ السلام کہ 2 خواتین جھگڑتی ہوئی. یہ بھی یعنی خلیفۃ المسلمین حضرت عمر کے دور کا واقعہ ہے کہ عورت آئی، 2 عورتیں آ گئیں. ایک کہتی ہے جناب علی کہ میرا بیٹا ہے، ایک کہتی ہے میری بیٹی ہے.
حضرت عمر نے ان کا جناب علی کیا، کہا یہ کیا کروں، کوئی ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، دونوں کہتی ہیں بیٹا میرا ہے، بیٹی کوئی لینے کے لیے تیار ہی نہیں ہے۔ اتنا تک حضرت علی علیہ السلام تشریف لائے، انہوں نے کہا کہ یہ فیصلہ فرمائیے۔ انہوں نے دونوں سے پوچھا بھائی بیٹا کس کا ہے؟ دونوں نے کہا جی بیٹا تیرا بیٹا، بیٹی کوئی وارث نہیں بنتی۔ انہوں نے کہا کمبر میرے قریب آؤ جی، کہا ایسے کرو تلوار لے کر آؤ۔ وہ خواتین میں سے ایک نے پوچھا تلوار کیوں منگاتے ہو؟ کہا اب دونوں فیصلہ نہیں کر پا رہی، دونوں کہتی ہیں کہ ہمارا بیٹا ہے، تو اب اس کو کاٹتا ہوں، آدھا ایک کو دے دوں گا، آدھا ایک کو دے دوں گا۔ اب جس کا بیٹا تھا اس نے کہا نہیں اسے قتل نہ کریں، اسی کو دے دیں۔ جب کہا نا اسی کو دے دیں، اب انہوں نے کہا یہ اس کا بیٹا نہیں، یہ اس کا بیٹا ہے، اس لیے کہ جس کے اندر ماں کی مامتا تھی، اس نے کہا مرے نہ زندہ رہے میرے پاس نہیں تو اس کے پاس چلا جائے۔ سبحان اللہ۔ اور اسی طرح پھر ایک اور فیصلہ آیا، اور وہاں اس کے ہاں جو ہے ایک ہی تھا، بیٹی تو تھی نہیں بیٹا ہی تھا۔ انہوں نے کہا جناب علی، اور یہاں پہ بھی ایک بات اور کرتا چلوں، بیٹی اور بیٹے کے بارے میں جب کہا، انہوں نے جب نہ مانا، ایک کہتی ہے میری بیٹی ہے ہی کسی نہیں، بیٹے کو مانتے ہیں۔ حضرت علی علیہ السلام نے دونوں کو دایا کو بلایا، کہا اس کو اندر لے جاؤ۔ دونوں خواتین کو کہا ایک بوتل دے کر کہ اپنا اپنا دودھ اس میں لے کر آؤ۔ جب دودھ لے کر آئیں تو انہوں نے جناب علی جس کا دودھ وزن کیا، جس کا دودھ بھاری تھا بیٹا اس کو دے دیا، جس کا دودھ ہلکا تھا بیٹی اس کو دے دی۔ حضرت عمر نے پوچھا کہ کیا یہ جو آپ نے کیا ہے یہ آپ کا فیصلہ قرآن کے مطابق ہے؟ انہوں نے کہا آپ نے قرآن میں نہیں پڑھا کہ قرآن ارشاد فرماتا ہے کہ بیٹے کے 2 حصے ہوتے ہیں، بیٹی کا آدھا حصہ ہوتا ہے، تو جس کا دودھ وزنی تھا یہ اس کا بیٹا ہے، اور جس کا دودھ ہلکا تھا یہ اس کی بیٹی ہے۔ بہت خوبصورتی سے آپ نے دنیا ایسے قاضیوں سے بے شک اسلام لیتے اور قضاوت کے طریقے سیکھتے تو آج ہمارے ملک کا یہ حالات